वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान अमेरिका के हवाले से। ख़बरों को अगर देखें तो वाज़े तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये मामला एग्जैक्टली कहाँ खड़ा है। एक तरफ तो इतलात अगर ऐसी हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान कुछ प्रपोज़ल्स जो हैं उनका तबादला हो रहा है, इनडायरेक्टली मुज़ाकरात या गुफ्तगू जारी है, तो दूसरी तरफ सामने अगर देखें तो सख्त जुमले और सख्त बयानात का एक तबादला भी जारी है। इसी हवाले से अगर हम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात करें तो उन्होंने सवेरे सवेरे ये कहा कि अब वो हुर्मुज़ में जो जहाज़ फंसे हुए हैं उनको आज़ाद करवाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन का नाम प्रोजेक्ट फ्रीडम होगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी ने मदाखलत की तो बदकिस्मती से ताकत के ज़रिए निपटा जाएगा इस मामले से। दूसरी तरफ ईरान का भी जवाब आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो अमरीकी धमकी है या किसी भी अमरीकी धमकी का जवाब देने के लिए ईरान तैयार है। अब ये भी इत्तला आई है कि ईरानी फ़ौज ने अमरीकी बहरिया के एक बहरी जहाज़ को अपनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने से रोक दिया है, जिसकी तरदीद की है अमरीका ने। इसके साथ साथ यूएई ने भी ये दावा किया है कि उनका जो एक टैंकर था उसको भी अपनाए हुर्मुज़ पर निशाना बनाया गया है। एक ईरानी जहाज़ जो है उसको अमरीकी बहरी नाकाबंदी तोड़ने की वजह से तहवील में ले लिया गया था, बट ये बताया जा रहा है कि उसका सारा जो अमला है वो पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया है और ईरान वापस भेजा जाएगा। मगर अगर ख़बरें देखें तो ख़बरों में हमें यही बताया जा रहा है कि बिहाइंड द सीन्स कहीं ना कहीं राब्ता जो है वो कायम है। अब ये कहा गया है ख़बरों में कि ईरान की तरफ से एक 14 नुकाती जो मंसूबा है उसको अमेरिका की तरफ भेजा गया है, अमेरिका को पहुंचाया गया है और इसके ऊपर अब बातचीत हो सकती है। अमेरिका का जिक्र करें तो उन्होंने इससे इनकार किया है। कोई उनकी तरफ से तस्दीक नहीं हुई इस बात की कि ऐसा कोई मंसूबा उनके पास पहुंचा है। मगर एज आई सेड कि ये एक मामला ऐसी ही जगह पे पहुंचा हुआ है जहाँ ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये जो जंग है ये जो जंग बंदी है ये जंग बंदी ही रहेगी, कहीं फिर से तो नहीं लड़ाई शुरू हो जाएगी, या हम ये कहें कि मुज़ाकरात से कोई जल्दी हल निकल आएगा। और इसी मुश्किल सवाल का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मलिया लोधी साहिबा। पर एम्बेसडर है अमेरिका में भी, लंदन में भी इन्होंने सर्व किया हुआ है, वाशिंगटन डीसी में भी, और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन भी रही हैं पाकिस्तान की न्यूयॉर्क में। वेलकम टू द शो मलिया लोधी साहिबा जी। डॉक्टर मलिया, कैसे देख रही हैं आप इस मामले को? अगर हम खबरों को देखें तो हम कह सकते हैं कि कभी कभी लगता है कि शायद कोई मुज़ाकरात या बातचीत हो रही है, और दूसरी तरफ कभी जो बयानात हैं उनको देखें तो लगता है कि मामला बहुत ही इस वक्त जिसको कहते हैं ना, इस वक्त तलखी दोनों मुल्कों के दरमियान काफ़ी है। हाउ आर यू व्यूइंग इट? देखिए, ये लगता ये है कि सूरत हाल दो पैरेलल ट्रैक्स पे चल रही है। एक तरफ तो जिसकी आपने निशानदेही की, जो टेंशन्स हैं, जो तनाव है वो एस्केलेट कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। ख़ास तौर पे सदर ट्रंप ने जब ये अनाउंस किया कि वो एक ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं जिसमें कि उनके अमेरिकन वॉरशिप्स दाखिल होंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, और वो जो शिप्स वहाँ पर स्ट्रैंडेड हैं उनको एस्कॉर्ट करेंगे, तो ये तो बहुत ही प्रोवोकेटिव एक एक्शन है। और फिर ईरान की तरफ से भी वही जो रिपोर्ट जिसकी तरदीद की है वैसे तो अमेरिकन ऑफिशियल्स ने, लेकिन उनका तो क्लेम है कि 2 मिसाइल्स फायर किए उन्होंने एक अमेरिकन शिप पे। तो एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में सूरत हाल मैं समझती हूँ कि बहुत ही एक ख़तरनाक मोड़ पे है। दूसरी तरफ जो पैरेलल ट्रैक है उस पे यही है कि वो एक्सचेंज हो रहे हैं प्रपोजल्स, लेकिन बार बार जो भी ईरान लगता है जो भेज रहा है पाकिस्तान के ज़रिए उसको सदर ट्रंप तो रिजेक्ट ही करता जा रहा है। कहते हैं कि काफ़ी लचक भी दिखाई है ईरान ने कुछ प्रपोजल्स में, लेकिन अगर हम सदर ट्रंप की बात सुने तो लगता है कि वो उनके लिए अभी भी अनएक्सेप्टेबल है जो भी ईरान ऑफ़र कर रहा है। देखिए, तफसीलात तो नहीं मालूम बिकॉज़ बहुत सी चीज़ें इस वक्त इतनी वो जिसको कहते हैं फॉग ऑफ वॉर है
بہت ساری تفصیلات جب لیک ہوتی ہیں تو دوسری سائڈ پھر تردید بھی کرتا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ایگزیکٹلی پروپوزل میں ہے کیا. ڈاکٹر ملیہ بٹ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک طرف اگر پروپوزلز جو ہیں وہ بیک اینڈ فورتھ تو جا رہے ہیں، چاہے کوئی ملک اس کا اعتراف کرے یا نہ کرے، دوسری طرف اسٹریٹ آف ہرمز میں جہاں اتنی ہمیں ٹینشنز بھی نظر آتی ہیں، کشیدگی بھی نظر آتی ہے، مگر ساتھ ساتھ کوئی ابھی ایک دم یہ نہیں لگ رہا کہ ایک ملک دوسرے ملک پہ حملہ کرنے کو تیار ہے، اور جو صورتحال جنگ بندی سے پہلے تھی اس وقت کوئی واپس ادھر تک نہیں پہنچے. تو شاید یہ بات کہ شاید دونوں ایران اور امریکہ نہیں چاہتے اس وقت کہ لڑائی دوبارہ شروع ہو. دیکھیں ان کے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کے مفاد میں ہے کہ پھر سے فل سکیل جنگ کسی قسم کی نہ شروع ہو. اس وقت سیز فائر جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پاز ہے اس لڑائی میں سیز فائر کی وجہ سے، جو کہ ہولڈ کر رہا ہے مور اور لیس. لیکن جس قسم کے پروووکیٹو ایکشنز لیے جا رہے ہیں امریکہ کی طرف سے، جس کا پھر وہ جواب دیں گے ایران، تو ایران کو تو میرا خیال ہے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. جس طرح سے آپ کہہ رہی تھی نا کہ ایک دوسرے پہ حملہ کر سکتے ہیں، تو ایران نے شروع میں بھی نہیں کیا. روٹ کاز تو امریکہ اور اسرائیل کا حملہ ہی ہے نا، اور انہی کی طرف سے یہ بار بار یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگریسو سٹیٹمنٹس، اور کچھ تو بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ انسلٹنگ سٹیٹمنٹس جو کہ صدر ٹرمپ کی میرا خیال ہے ایک عادت بن گئی ہے کہ وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں جس سے کہ دوسرا جو ملک ہے اور ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اوفینڈ ہی ہو سکتی ہیں. تو دیکھیں یہ ایک ٹاک اینڈ فائٹ کا ایٹماسفیئر جو ہے نا، یہ میں سمجھتی ہوں کہ ظاہر ہے یہ مثبت نہیں ہے ٹو فائنڈ این ایگریمنٹ. تو ضرورت تو اس بات کی ہے، ظاہر ہے کہ ایگریمنٹ ہو اور کسی طرح سے ایک طویل جنگ میں نہ یہ ساری چیز ٹرانسفارم ہو جائے. میں نے بلکہ آج لکھا بھی ہے اس پہ اور یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ کیا طویل جنگ کی طرف جا سکتے ہیں. ظاہر ہے ہمارے پاس جواب تو نہیں ہے اس وقت، لیکن اس میں خطرہ اس چیز کا ہے کہ دیکھیں جب ایسکیلیشن ہوتی ہے تو ایک نہ ایک سائڈ مس کیلکولیٹ بھی کر سکتا ہے اور اس سے دوبارہ جنگ جی شروع ہو سکتی ہے. ڈاکٹر ملیہ آپ نے خود یہ اپنے کالم کا ذکر کیا طویل جنگ کا، تو یہ بھی تو ایک پاسبلٹی ہے جس کو پہلے بھی آپ نو پیس نو وار والی ایک صورتحال ہوئے کہ یہ it's hard to define کہ something like a cold war، کہ یہ نہ ہو کہ امن ہو جائے، یہ نہ ہو کہ کوئی معاہدہ ہو، مگر یہ جو غیر یقینی کی صورتحال ہے جس کے اندر ہم ہر وقت یہی سوچتے رہیں گے کہ آج جنگ نہ شروع ہو جائے یا کل نہ شروع ہو جائے. This is what you mean by a long war؟ نہیں، آئی ڈونٹ مین دیٹ. میرا خیال ہے دی ایبسنس آف اچھا ہاسٹیلیٹیز، اس وقت ایبسنس آف ہاسٹیلیٹیز ہے، لیکن تناؤ اتنا زیادہ ہے اور دونوں سائڈز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملیٹریلی دے آر فیس ٹو فیس ود ایچ ادر. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، یا تو ہو نا کہ پاز ایسا ہو کہ بوتھ سائڈز بیک ڈاؤن، لیکن اس وقت جو اسٹریٹ آف ہرموز میں صورتحال ہے، یعنی کہ امریکہ کہتا ہے کہ ہم زبردستی یہ چیز کریں گے، ایران کہتا ہے، جو کہ نقشہ بھی انہوں نے اشاعہ کیا آج، کہ جی اتنا علاقہ جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں اور ہمارے کنٹرول میں رہے گا. سو یہ میں نہیں سمجھتی کہ آپ اتنے یعنی کہ مطمئن ہم ہو سکتے ہیں کہ چلے کم از کم جنگ تو نہیں ہو رہی. دیکھیں خطرہ یہی ہے کہ کسی وقت بھی جنگ پھر سے چھڑ سکتی ہے، بیکاز جس طرح سے ایکشنز لیے جا رہے ہیں نا اسٹریٹ آف ہارموز میں، تو اس میں دیر از اے ہائی رسک. صحیح. ڈاکٹر ملیہ جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہم یہ تو نہیں ہمارے لیے جاننا ممکن اس وقت کہ کون سی لچک دکھائی ہے ایران نے، کن ایشوز پہ دکھائی ہے، امریکہ نہیں مان رہا، مگر جتنا بہت آپ کا تجربہ بھی ہے اور انفارمیشن بھی ہوگی، آپ کے خیال میں زیادہ بڑا ایشو اس وقت ان مذاکرات میں ہرمز کا ہوگا یا پھر نیوکلیئر ایشو جس پہ پہلے سے ہی کہا جا رہا ہے کہ جو انریچمنٹ کا لیول ہے اس پہ بات آ کے پھنسی تھی جب یہ جنگ بندی ہوئی ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ دونوں ایشوز جو ہیں
ان کو ایڈریس کرنا، ریزالو کرنا لازمی ہوگا۔ ظاہر ہے جو ایران کی طرف سے پروپوزل گیا ہے اس میں تو رپورٹس کے مطابق لگتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پہلے جنگ بندی ہونی چاہیے، یعنی کہ پرماننٹ اینڈ ٹو دا وار، اور ان کو ایشورنس چاہیے کہ پھر سے اگریشن ان کے خلاف نہ ہو امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے، اور اس کے بعد ڈاؤن دا روڈ وہ نیوکلیر ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ وانٹس اپ فرنٹ کہ وہ نیوکلیر ایشو اپ فرنٹ جو ہے وہ ریزالو ہو، اور پھر وہ جا کے راضی ہوں گے جنگ کو پرماننٹلی بند کرنے کے لیے۔ تو یہ جو ایک تو سیکوینشل جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو صحیح۔ سیکوینسنگ کا مسئلہ ہے وہ بھی ہے، لیکن جہاں تک نیوکلیر مسئلہ ہے، دیکھیں آپ کو یاد ہوگا عارفہ کہ پہلے بھی جب عمان میڈیٹ کر رہا تھا تو کافی قریب آ گئے تھے دونوں ملک ریچ اے نیوکلیر ڈیل، لیکن اب جنگ کے بعد اور سچویشن بہت غالباً complicated۔ ایران نے جی معاف کریے گا آپ کی بات کاٹی، بلکہ کچھ رپورٹس تو یہ بھی کہتی ہیں کہ ایران نے کافی کچھ کنسیڈ بھی کر دیا تھا جو اس وقت جو وہ کنسیڈ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جی بالکل، میرا خیال ہے دو تین چیزیں تو اہم ہیں، اور وہ پھر جی وہ تیار ہی ہے صدر ٹرمپ ماننے کو۔ ایک تو یہ کہ رائٹ ٹو انرچمنٹ، سو ایران کا موقف یہ ہے کہ ہم ویپنز گریڈ تو نہیں بنائیں گے بیکاز ہم نیوکلیر ویپن کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے اور اس پہ کمٹمنٹ دینے کو تیار ہیں، لیکن جو رائٹ آف انرچمنٹ ہے این پی ٹی کے وہ ممبر ہیں اور وہ سب ممبرز کو رائٹ آف انرچمنٹ دیتے ہیں۔ اب یہ کہ وہ جس طرح سے صدر ٹرمپ چاہتے ہیں نیوکلیر ایشو پہ ڈیل، وہ تو چاہتے ہیں کہ ایران سرنڈر کر جائے۔ اب دیکھیں جو امریکہ بیٹل فیلڈ پہ نہیں کر سکا، وہ کیا وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ چاہتا ہے کہ اس کو وہ سیکیور کرے؟ تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ سو امریکہ کی طرف سے بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیں امریکہ کے اندر دیکھیں کیا حال ہے، صدر ٹرمپ کی جو اپروول ریٹنگز ہیں دے پلنج ٹو این آل ٹائم لو۔ کانگریس میں جو ڈیموکریٹک ظاہر اپوزیشن جو ہے وہ بار بار یہ کہہ رہی کہ جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ جو جس چیز پہ صدر ٹرمپ میں سمجھتی ہوں کسی حد تک ہی ون دی الیکشن، وہ تھا مینجمنٹ آف دی اکانومی، اس کے جو پرومسز تھے وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت یعنی کہ اتنی لو اپروول ہے ان کی مینیجنگ دی اکانومی، مشکل سے 30% کے قریب ہے، وچ از نتھنگ۔ تو اس کی تو میرا خیال ہے سیاسی طور پہ تو صدر ٹرمپ بہت ہی کمزور پوزیشن میں ہے، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس فرنٹ پہ چاہتا ہے کہ وہ ایسا ایک طرح سے ون دکھا سکے اپنے لوگوں کو تاکہ اس کی پوزیشن جو ڈومیسٹک ہے وہ ایک طرح سے پھر سے ریسٹور ہو سکے، جو میں نہیں سمجھتی اس کو اس طرح کی کوئی ڈیل ملے گی۔ بہت بہت شکریہ ڈالیا لودھی صاحبہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اسی موضوع پہ واشنگٹن ڈی سی سے بھی ایک ویو لیں گے۔